وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر انسان کے اندر انسانیت، ایمان اور عمل صالح نہ ہو، جہاں وہ انسانیت سے خالی ہوا، رب العالمین فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، اس کو مخلوقات کے سب سے نچلے درجے میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، انسان اگر انسان بن کے زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کو انسانیت اپنانی پڑے گی۔ اگر انسانیت نہیں تو انسان حیوانیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، جو بدترین درجہ ہے۔ میرے بھائیوں، نمبر 2، انسانیت، اسلام کا سارا دار و مدار ایثار، ہمدردی انسانیت پر ہے۔ نبی علیہ السلام کہ پیدائش سے سینکڑوں سال قبل عرب کے علاقے میں ایک شخص تھا جس کو حکیم العرب کہا جاتا تھا، ملنے کے لیے مکہ آ کر کے آپ سے تبادلے خیال، آپ کی تعلیم اور دعوت کو سننا چاہتا تھا، لیکن چونکہ اپنے علاقے کا راجا تھا، سردار تھا، مہاراجا تھا، اس لیے اس کی قوم نے اس کو آنے کی اجازت نہیں دی۔ مشورہ دیا کہ آپ کو جس آدمی پر بھروسہ ہو ایسے 2 آدمیوں کو آپ لیں، چنیں اور اپنا سفیر بنا کر کے محمد کے پاس بھیجیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو آپ کو معلوم کرنا ہے ملاقات کر کے ان دونوں آدمیوں کو ملاقات کریں اور وہ آپ کا پیغام پہنچائیں۔ اب 2 آدمی طاق کے عقل مند، سوجھ بوجھ والے منتخب کیا اس نے، اور کہا جاؤ محمد کے پاس۔ مدینے میں کوئی شخص پیدا ہوا مکے میں جس کے متعلق ہے کہ رسول ہے، نیا دین پیش کر رہا ہے۔ اس کے دونوں سفیر، دونوں کاشف مکہ مکرمہ پہنچی، لوگوں سے پوچھا بھائی یہاں آپ کے یہاں کوئی ایسا شخص پیدا ہوا ہے جو کہتا ہے میں رسول ہوں؟ لوگوں نے کہا ہاں ایک پیدا ہوا ہے، اس نے سارا دین ہم لوگوں کو برباد کر دیا ہے، ایک نیا دین لے کر کے آیا ہے۔ کہاں ملاقات کرنی، کہاں ہے؟ کہاں فلاں جگہ گئے، نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو ان دونوں نے اقسم بن سیفی کا پیغام بتایا، سنایا اور کہا ہم ان کے سفیر ہیں۔ انہوں نے 3 سوال کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوستو اگر انہی 3 سوالوں کو آپ سن لیں تو پوری انسانیت آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ اب ذرا 3 سوال غور سے سنیں۔ نمبر 1 من انت، نمبر 2 وما انت، نمبر 3 وبما اتیت۔ آپ بتائیں یہ 3 سوال ہمارے سردار نے آپ کے پاس لے کے بھیجا ہے اور ان کا جواب دیں، وہ جواب ہم یاد کریں گے اور جانے کے بعد اپنے سردار کو پہنچائیں گے۔ کہا بولو، کہا پہلا سوال ہے من انت، آپ ہیں کون؟ آپ کا حسب، آپ کا نسب، آپ کی ذات، آپ کی برادری ہے کہاں کے؟ من انت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندو میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، اور یہ اگر آج کا مسلمان ہوتا تو سب سے پہلے پوچھتا نور ہے یا بشر ہے، پہلے یہ سوال کرتا۔ لیکن یہ سوال تقریباً 19ویں صدی 20ویں صدی ہندوستان سے ایجاد ہوئی ہے، اسی لیے ایسے سے پہلے کوئی انسان نبی کے بشریت پر کوئی شک نہیں کرتا تھا، یہ لوگوں نے پیدا کیا ہے۔ کہا من انت، کہا انا محمد ابن عبداللہ، میرا نام محمد ہے، میرے باپ کا نام عبداللہ ہے۔ اب وہ دونوں سوچتے ہیں اتنی شہرت ان کی لیکن اتنا مختصر تعارف، محمد بن عبداللہ، باپ کا نام بتایا اور اپنا نام، اپنے دادا پردادا قوم برادری کو کوئی تذکرہ نہیں۔ کہا اچھا دوسرا سوال ما انت، آپ کیا ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ پہلا تھا آپ کون ہیں اور دوسرا سوال تھا آپ کیا ہیں۔ بڑا پیارا جواب دیا کہ انا محمد الرسول اللہ و عبداللہ و رسول۔ ہاں نکتہ، عبداللہ و رسول، میں اللہ کے ایک بندہ ہوں لیکن اللہ نے ہمیں رسالت اور نبوت کے لیے منتخب کیا۔ اب رسول کس کو کہتے ہیں؟ رسول اصل میں ہمارے ہاں تو کچھ اور معنی سمجھ لیا گیا ہے۔ رسول کہا جاتا ہے اللہ کا وہ برگزیدہ بندہ جو اللہ سے پیغام ملے، اللہ کا
بندوں تک ویسے ہی اتنا ہی اللہ کا پیغام بندوں کو پہنچا دے، اور لوگوں کو اس کو کہا جاتا ہے رسول۔ یہ نقطہ یاد رکھیں، ایسا نہیں اللہ اتنا دے اور 3 میٹر کا دین ہو جائے، جیسے آج لوگوں نے بدعت حسنہ یہ وہ دنیا بھر کے بہانے دین اتنا بڑا ہو گیا، عمل کرنا مشکل ہو گیا۔ رسول کہتے ہیں دوستو، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں سے جتنا لیا، جیسے لیا اتنا ہی اور ویسے اللہ کو پہنچا دے، بندوں کو پہنچا دینا، یہ ہے رسول۔ تو آپ نے بیان فرمایا محمد بن عبداللہ و رسولہ، یاد کر لیا۔ نمبر 3